جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے۔ ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھی۔ تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چیونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے۔ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی، تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے، اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، کچھ بتائے گا، پھر دوڑ لگا دے گا شاید، کان میں رکھو اس کو بتا چیونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات، اور اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی، تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چیونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی، خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس پر کئی کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی، تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چیونٹی کی دعا بھائی برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کے لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی۔ آپ جائیں، یاد بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا، اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ، ہدہد غائب تھا، تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد؟
نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا, کیونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا, ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں, کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا, وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی, اس کا نام بلقیس ہے, بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے, 80 گز اس کا تخت لمبا ہے, 40 گز چوڑا ہے, اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے. تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں. حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا, فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے, ورنہ تیار ہو جائے. جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. وہ جب لے کے گئے نا خط, یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی, اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے. اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں. اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی, وزیروں کو بلایا. حضرت سلیمان, قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائن میں ہو کے سننا وہ کیا کہتے. بندوں کے لیے منع ہے, پرندوں کے لیے جائز ہے. بندوں کے لیے منع ہے سائڈ میں ہو کے سننا. ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو, کفر کی جاسوسی, اس بندے کے لیے بھی جائز ہے. تو یہاں تو وہ پرندے تھے, دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے, سائڈ پہ ہو کے سننے لگے. تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے, یہ خط آیا ہے. وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں, آپ حکم کریں, ہم لڑنے کو تیار ہیں, لڑیں گے. وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے, ملک کھنڈر بن جاتے. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں, معاذ اللہ آزما لیتے ہو. کہا کیسے؟ کہنے لگے تحفے تحائف بھیجتے ہیں. اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے, اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے. یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا. اس نے 500 کنیزیں, 500 غلام, بڑے شاندار لباس پہنا کے, 500 گھوڑا بڑا تگڑا, اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا. ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا. حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے. وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے. فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی, میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے, نے مالا مال کیا میرے مالک. جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی. جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ, وہ نہیں چھوڑتا. بندے کیا دے سکتے, بندے تو بیچارے 10 دے کے 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی. تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے, ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, وہاں تو جنات, سرکش جنات کھڑے. وہ بادشاہ نہیں, وہ نبی ہیں. وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی, حوال سنایا آٹھ. تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی. مانا کیا ہے, میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی. حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو, ذرا فرش بچھاؤ. انہوں نے فرش بچھایا اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا, نیچے مچھلیاں تیر رہی, لگ رہا تھا دریا ہے. ڈیوٹی لگ رہی تھی, جنات نے بچھا دیا. ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہے. اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا, اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں. وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئے. اس زمانے میں ایک رواج تھا, وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا. ایک کمرہ, پھر کمرے کے پیچھے کمرہ, پھر اس کے پیچھے کمرہ, پھر اس کے پیچھے کمرہ. اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے, اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے, اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے, اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آ جائیں گے. کہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا, سوچ تھی. 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے.
اس کے آنے سے اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا دی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا پر ہوائی جہاز میں، کارگو کرا کے، جی DHL کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، تو سیٹ دے پکھڑا کھوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، نہیں آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا، جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پہ، لا پھر آنکھ جھپکنے سے۔ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگاؤں زمین پہ اپنا نائب بنا لی، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ۔ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے، تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم، اللہ اکبر۔ امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں، تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویح پڑھ رہے ہیں، تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے، تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم۔ اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا، تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے، وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے، کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی
اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے۔ تو فرمایا کہ سب سے کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو پھر ہوا کیا؟ وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا۔ ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لے ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے، کہا اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس۔ یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے، اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا اس زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا۔ تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے؟ تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا، تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا۔ اس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے ہیں، بچنے کے لیے پھل کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ۔ تو حضرت آدم زمین پہ آئے، پھر کئی 100 سال روتے رہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے۔ علامہ اسماعیل لکی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں منظر اس طرح کا ہوگا کہ نبی پاک ہمارے آگے آگے چلیں گے اور ہمیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے جائیں گے، اور جب حضور یہ خوشخبریاں سنائیں گے تو حضور کے لبھائے مبارکہ سے پھول گریں گے اور ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے۔ فرماتے خود تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، خود روئیں گے لیکن ہمیں ہنسا دیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی پھول، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور کیا ذوق بیان کیا، فرمانے لگے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہے نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد۔ تو کہتی ہے جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے۔ وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے، یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے نا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں۔ آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے،
میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھے میں پیسے لے کے آتا ہوں، میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار واشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا، بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہے، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لے لے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہے۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے، امین بھی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا، حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے۔ تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھ کے جانا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام، فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اعجاز۔ پھر ایک اور بات، حضور امی ہے، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے ہی پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا، رسول کریم امی ہیں، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے ہی کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا ہے، یہ پہلے اس شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے، وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر،
اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے، نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے، حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آیا۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے، بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے خیالی پلاؤ پکائیے کہ گھیو کدے بھی کاٹ نہ پائیے، کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، زیادہ ڈالیں اور زیادہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہیں بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلیں، ہمیں تو او بھائی سن، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ، یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی، ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا اور دوسرا کھائے گا، ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا۔ تو تو صحیح نا، جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور چلو چیلنج کھلا دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جوانوں سنو، کہا ایک آیت، اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کے مقابلے کی ایک سورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بنائی کافروں کے لیے، بنائی مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے، اعدت للکافرین، یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للکافرین کہتا ہے کافر کے لیے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت، دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کئی والیم پر مشتمل، کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا
اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے. اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے تھے. ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں. وہ کہتا چل پھر تگڑا ہو جا، میں بھی آیا. حضور انا نہیں جگاتے تھے، میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اسے کچھ ملے. نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے، مطلب حضور کیا فرمانے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے دیے حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے. فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا. اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی. یہ ہے فصاحت و بلاغت، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے. اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا، اور میں جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا. تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر. کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے. کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آ جاؤ پھر میں بھی میدان میں حاضر ہوں. رسول کریم کی فصاحت بلاغت دیکھیں نا، حضور 2-4 جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں. ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے. لو اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی. وہ لمبی چوڑی باتوں نے جانے کی ضرورت نہیں. کہا خوبصورت مسلمان بھی ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا جانی باتوں کو. کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں وہ راہ پوچھنے دی. لیکن آج کل لوگ باز آندے یعنی کسی بات کا بالکل تعلق نہیں نا، وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں جس کا شعبہ ہی نہیں، وہ بھی چھلانگ لگا کے اس میں آ جاتا ہے. ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں. ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. او بھائی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں. حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجی، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں، اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا. حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کر حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز